نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں 21 پارے مکمل کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور آج ہم لوگ 22واں پارہ جانیں گے۔ 21ویں پارے کے آخر میں سورہ احزاب شروع ہوئی تھی، اور سورہ احزاب کے 3 رکوع مکمل ہو چکے تھے 21ویں پارے میں۔ پہلے رکوع میں تو تمہیدی کلمات تھے، اور یہ حکم تھا کہ جو بھی اڈاپٹڈ سن ہے وہ کبھی بھی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کو حقیقی باپ جو اس کا ہے اس کے نسبت سے ہی پکارنا چاہیے، اور تمام ازواج مطہرات مومنین کے لیے مائیں ہیں۔ اور دوسرے اور تیسرے رکوع میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ غزوہ خندق کس طرح سے پیش آئی تھی، اور تیسرے رکوع کے آخر میں غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں جانا تھا۔ تو ان 3 رکوعوں کو جاننے کے بعد اب ہم لوگ سورہ احزاب کا 4تھا رکوع جانیں گے، جو کہ 22ویں پارے میں ہے۔ حالانکہ 22واں پارہ شروع ہوتا ہے احزاب کی آیت نمبر 31 سے، جبکہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے، تو ہم لوگ پورا رکوع جانیں گے۔ سورہ احزاب رکوع نمبر 4 آیت نمبر 28 سے 34۔ یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق ہے۔ آیت نمبر 28 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 4 بیویاں تھیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی جب سورہ احزاب نازل ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے پاس حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن 4 ازواج مطہرات تھیں۔ اور مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے میں کچھ بڑھوتری کی ڈیمانڈ کر رہی تھیں کہ گھر کا خرچ ان کا مشکل سے چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو اے نبی سے کہہ دیجیے آؤ تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 ازواج پر یہ آیت پیش کی کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ حکم ہے اللہ کا، اور جلدی مت کرنا جواب دینے میں، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دیجیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً کہا کہ والدین سے کیا مشورہ کرنا ہے، میں اللہ، اس کا رسول اور دار آخرت ہی چاہتی ہوں۔ پھر 3 ازواج سے اور پوچھا، ان تینوں نے بھی یہی جواب دیا۔ بہرحال یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو ایک بڑا اعزاز ملا تھا، اس لیے ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ آیت نمبر 30 میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی سری بے حیائی کی مرتکب ہوگی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بالفرض ہے، ایسا ہوا بالکل بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی سے کوئی بے حیائی سرزد ہوتی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ آیت اللہ کے بے لاگ قانون کو دکھاتی ہے کہ اگر کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی کو عہدہ زیادہ ملتا ہے، تو پھر اس کے لیے غلطی کرنے پہ پنشمنٹ بھی زیادہ ہے، اور ذمہ داری زیادہ نبھاتے ہوئے تو پھر اجر بھی زیادہ ہے۔ آیت نمبر 29 اور 31 میں ہے کہ امہات المومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا اجر مہیا کر رکھا ہے آخرت میں، یعنی عام مومنات سے زیادہ اجر ان کو ملے گا نیکی کرنے پر۔ آیت نمبر 32 میں واضح کر دیا گیا، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہارے اندر اللہ کا تقوی ہے تو پھر دبی زبان سے بات مت کیا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں بیماری ہو وہ امیدیں وابستہ کرے۔ وقلن قولا معروفا، اور بات کرو تو معروف طریقے سے کرو۔ یہاں پر 2 بات آئی ہے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہہ دیا آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی آپ کا کوئی بھی عمل غیر ذمہ دارانہ نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے جہاں کے لوگوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، لیکن ایک عورت کے لیے، عورت کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے لیے تو مرد نبی میں نمونہ نہیں مل سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ ان کے لیے نمونہ بننے والی ہیں، اس لیے آپ عام عورت نہیں ہیں. آپ کو ہر عمل بہت پھونک پھونک کے کرنا ہوگا، بہت ہوش مندی سے کرنا ہوگا. اس کے بعد آواز کا حجاب کے یہاں پر حکم آ گیا ہے. آواز کا حجاب کیا ہے کہ بات ہی نہ کیا جائے نامحرم سے، نہیں. آواز کا حجاب یہاں پہ بتایا گیا کہ بات کرو تو دبی زبان سے نہیں، مطلب اس میں اٹریکشن پیدا کر کے بات نہیں کرو. اس کی وجہ بھی وہیں کے وہیں بتائی گئی کہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہو، کہنے کا مطلب وہ خود دل کا مریض ہو، ان دا سینس کہ وہ شریف انسان نہ ہو، تو وہ امیدیں وابستہ کر سکتا ہے، وہ کچھ آپ سے ایکسپیکٹ کرنے لگے گا. تو اس لیے معروف طریقے سے بات کرو. یوں تو ایڈریس کیا گیا ہے امہات المؤمنین کو، لیکن امہات المؤمنین کی وساطت سے ہم سب کے لیے یہی حکم ہے. آیت نمبر 33 ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو. یہاں پر تبرج کرنے سے روکا گیا ہے. تبرج کا مطلب ہوتا ہے شو آف کرنا، دکھانا، اور اپنے سچ سنور کے بے پردگی کرنا. تو سورہ احزاب کو ہم نے پہلے ہی بتایا، اس میں پردے کے بہت سارے احکامات ہیں. تو منع کیا گیا اس چیز کے لیے کہ اپنے آپ کو دکھایا جائے. تو باحیا خاتون کے لیے یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوٹی کو اور اپنے گلیمر کو اور اپنی زیب و زینت جو اس نے اختیار کی ہے اس پر کسی کی بھی نظر پڑنے دیں. اسی آیت میں آگے فرمایا اور صلاح قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. رکو نمبر 5 آیات 35 سے 40 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 35 ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے بہت سارے عنایتیں اور انعامات کا بیان ہوا تھا آیت نمبر 29 اور 31 میں، اور آیت نمبر 35 میں عام مسلمان عورت مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع رکھنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. تو اب یہ عام عورت مرد کے لیے خوشخبری آ گئی کہ آپ سب کے لیے بھی، آپ بھی نیک کام کرو گے، ایسے یہ ایٹریبیوٹس آپ کے اندر ہوں گے تو آپ کے لیے بھی اجر عظیم ہے اللہ رب العالمین کے پاس. آیت نمبر 36 میں بہت اصولی اور بہت بڑی قانونی بات ہے کہ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو اپنے معاملے کا کوئی بھی اختیار باقی رہے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. یعنی ہماری زندگیوں میں جو بھی ضرورت ہے فیصلوں کی اور قوانین نافذ کرنے کی، اس پر ہمارے رب اور ہمارے رسول کا حکم چلے گا، اور رب اور رسول کا جو حکم ہے اس کے خلاف ہم کو اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے زندگی کے قانون خود سے بنائیں یا رسول یا اللہ کی نافرمانی کریں، اور جو کرے گا اس کے لیے فرمایا وہ ساری گمراہی میں پڑ گیا، کھلی گمراہی میں پڑ گیا. آیت نمبر 37 میں ہے اے نبی جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا اور تم نے بھی، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اب یہ بات آ گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے متعلق.
حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، ان کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے یا آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا، لیکن دونوں میں مزاج نہیں میل کھاتا تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی کمپلینز رہتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے رکھو اپنے پاس بیوی کو، لیکن حضرت زینب ان سے طلاق چاہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں، لیکن چونکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جیسے تھے، کیونکہ اس سے آپ نے ان کو پالا تھا، غلام تو تھے آزاد کردہ لیکن بالکل بیٹے کی طرح پالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت جھیپ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے رکوع میں کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا اور اس کی طلاق شدہ یا اس کی بیوہ سے نکاح کرنے کا چلن نہیں تھا، تو اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دقت محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس بات کو چھپانا چاہ رہے تھے اور اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں، آپ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس جو ٹریڈیشن تھا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں اڈاپٹڈ سن ان کو حقیقی بیٹا سمجھا جائے، اور اس ٹریڈیشن کو توڑنا تھا اور ان کو جو بھی اختیارات اور جو بھی قوانین وہاں پہ چل رہے تھے اس کو توڑ کے اللہ تعالیٰ کو اپنا قانون لاگو کرنا تھا، تو اللہ کے رسول اس سے پہلے اس بات سے تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کہ وہ کیسے نکاح کریں گے، لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بات کو کھول دی، تو آپ کا کام اور آسان ہو گیا۔ اسی آیت میں آگے ہے، اور جب زید ان سے اپنی غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کو تمہاری زوجیت میں دے دیا تاکہ منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جب کہ وہ ان سے اپنی غرض پوری کر چکے ہوں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ کے حکم کو عمل میں آنا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نکاح کر دیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کی عدت پوری ہو چکی تھی حضرت زید کے طلاق سے۔ اور یہاں پہ غور کرنے کی بات جو ہے، ایک چیز اور ہے، وہ آیت نمبر 37 پہ ہیں ہم لوگ، اور آیت نمبر 37 میں یہاں پر زید لفظ آیا ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے اور ڈھونڈ ڈالیے، کسی بھی صحابی کا نام موجود نہیں ہے سوائے زید بن حارثہ کے۔ اس زید جو نام آیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی صحابی کا نام قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہے، تو یہ حضرت زید تھے جو ایک غلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا، اور جب زید لفظ پڑھا جائے گا انسان کو نیکی ملے گی۔ آیت نمبر 40 میں بھی بہت اہم بات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں بلکہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہاں پر ایک اصولی بات یہ بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں، کہنے کا مطلب آپ کی جو اولاد نارینہ تھی وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، تو جتنے بھی مرد ہیں اس میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اڈاپٹڈ سن کو ایکچولی سن کا جگہ نہیں مل سکتی ہے، اور رسول ہیں اللہ کے، یہ تو بہت بار ہے قرآن مجید میں، لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے، جو یونیک ہے، جو کہیں پہ اور نہیں ہے، وہ خاتم النبیین، یہ لفظ قرآن مجید میں صرف یہیں پر آیا ہے۔ خاتم مینس ہوتا ہے مہر، اور خاتم النبیین سبھی نبیوں پر مہر، کہنے کا مطلب آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو، رسول اور ہائر ڈگری ہے، اور جو رسول ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہوتا تھا، تو جب نبی ہی آنا بند ہو گئے تو رسول آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ الٹیمیٹ ہے کہ پھر رسول بھی نہیں آئیں گے، تو نبی آخری ہو گئے تو رسول بھی آخری ہو گئے۔ قادیانیت میں یہی ہے کہ وہ نبی اور رسول کی ڈیفینیشن الٹی کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی آنا بند ہو گئے ہیں اب رسول آ سکتے ہیں، اور غلام احمد قادیان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر خاتم النبیین کہا گیا ہے، اور نبی کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ
نبی انڈر کی ڈگری ہے اور رسول اور اوپر کی ڈگری ہے اور اوپر کی شرف ہے، تو رسول آنا بند ہو ہی جانا ہے جب نبی کا آنا بند ہو گیا. تو اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قرآن کی یہ آیت شاہد ہے. رکو نمبر 6 جو کہ آیات 41 سے 52 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 41 سے 44 میں مومنین کے لیے عبادات کے احکام ہیں، اور آیت نمبر 45 سے 47 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بنا کر بھیجے گئے، نذیر بنا کر یعنی خوشخبری سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، اور روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے، مطلب گمراہی کے اندھیرے کو دور کر دینے والے. آیت نمبر 49 میں ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر نکاح کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس پر کوئی عدت واجب نہیں ہے، اس کی بیوی پر کوئی عدت واجب نہیں ہے. اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دلا دینا چاہیے بیوی کو، اور اگر مہر مقرر ہو گیا ہے تو مہر کا آدھا دینا ضروری ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں بھی یہ حکم آ چکا تھا. آیت نمبر 52 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ یہ طرح کے عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بھی طلاق دے کے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی کسی بھی بیوی کو طلاق دیں. رکو نمبر 7 آیت نمبر 53 سے 58 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 53 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تعظیم کے کچھ احکامات ہیں. پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی داخل نہ ہو بغیر اجازت لیے. یہ عام گھروں میں جانے کے لیے بھی ہے اجازت لینا، وہ سورہ نور میں ہم لوگوں نے جانا تھا. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانے کے لیے خصوصیت سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان نبی کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ جائے. دوسری بات یہ کہ جب ان کو دعوت دی جائے، مدعو کیا جائے کھانے وغیرہ پر، تو کھانے کی تیاری کے انتظار میں پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جائے اور کھانا کھا چکنے کے بعد ٹھہرا نہ رہے. ایکچولی یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ حضرت زینب کا ولیمہ تھا. یہ جو بھی آیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کا ولیمہ جس دن تھا تو سب اکٹھا تھے اور پہلے سے اکٹھا تھے، کھانا بن رہا تھا، پہلے سے موجود تھے، اور کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک موجود تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس تک نہیں جا پا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا ہیزیٹیشن تھا اور اتنی ہچکچاہٹ اور اتنا لحاظ ہر چیز کا رہتا تھا کہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام آسان کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے نبی کے گھر میں جا کر بیٹھنے کی. سوچئے کوئی کبھی تھوڑا سا زیادہ نام رہتا ہے تو اس کے گھر جا کے انسان گھنٹوں بیٹھنا چاہتا ہے، تو سوچو رسول کے یہاں جا کے بیٹھنے کا کتنا شوق چڑھتا ہوگا لوگوں کو. تو اس طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشقت میں پڑ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اصول بنا دیا کہ پہلے سے نہ جا کر بیٹھنا ہے کھانے کے انتظار میں، اور نہ کھانا کھا کر ادھر ادھر کی گوسپ کرتے رہنا ہے بیٹھ کر. اس کے علاوہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ حکم آپ کی ازواج کے وساطت سے ہم سب کے لیے بھی اپلیکیبل ہے کہ کوئی بھی نامحرم سے انٹریکٹ ہونا ہے تو پردے کی آڑ سے انٹریکٹ ہونے کی ضرورت ہے. کچھ لین دین کرنا ہے تو بیچ میں پردہ حائل ہونا چاہیے، پردہ جو ہوتا ہے اس کا اس طرح کا استعمال ہونا چاہیے. اور یہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کی بیوہ سے نکاح کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ آپ کے وفات کے بعد بھی کسی سے بھی کوئی نکاح کرے. آیت نمبر 56 میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو. سبحان اللہ، اللہ کے رسول پر درود بھیجنے سے 10 نیکی ملتی ہے. اور انسان کے ذمے ہے جب بھی آپ کا ذکر آئے، آپ کا نام آئے تو انسان کا مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ آپ پر درود بھیجیں. رکو نمبر 8 جو کہ آیات 59 سے 68 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 59 پردے کے متعلق آیت ہے اور بہت اہم ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب بھی باہر جائیں تو اپنا جلباب لے لیا کریں تاکہ وہ شریف زادی پہچانی پڑیں اور کوئی ان کی عزت سے نہ کھیلے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ پردے کا حکم آ گیا باہر کے لیے کہ باہر جانا ہے، نکلنا ہے۔ جب اس سے پہلے کہا گیا وقرنا فی بیوتکن کہ اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھو، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ گھر سے نکلنا باہر نکالنا بالکل ناجائز ہو گیا، نہیں، بے مطلب کام کے لیے باہر نہیں جانا ہے، اور کام سے باہر جانا ہے تو جایا جا سکتا ہے، لیکن ان حدود اور قیود میں کیا کہ پورا کورڈ ہونا چاہیے سر سے لے کے پیر تک، فرام ہیڈ ٹو ٹو۔ جلباب سے کور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جو وہاں پر جلباب کا چلن تھا عرب میں، وہ ایک بہت بڑی سی چادر ہوتی تھی جو ٹوز تک کو کور کر دیتی تھی، سر سے لے کے بالکل پیروں کے انگلیوں تک پورا فلی کورڈ ہو جاتا تھا، اس کو جلباب کہا جاتا تھا۔ تو وہ چاہے چادر ہو، چاہے عبایا ہو، جو بھی سر سے لے کے پیر تک کور کرے، زیب و زینت نہ ہو، لوز ہو، وہ سارے تقاضوں کو پورا کرے، تو اسے لبادے کو اوڑھ کر ہی باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس میں حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ حکمت یہ ہے کہ تاکہ شریف زادی عورت پہچانی پڑے اور کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنے پائے اس کے ساتھ، اور کوئی اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ آیت نمبر 60 سے 62 میں منافقین کو تنبیہ اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 63 میں ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ آیت نمبر 64 سے 68 میں ہے کہ قیامت کے منکروں کو بہت دردناک عذاب کی وعید ہے۔ رکو نمبر 9 جو کہ آیات 69 سے 73 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 69 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور تعظیم کی تاکید کی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچاؤ جیسا کہ بنی اسرائیل نے اذیت پہنچائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ کتنی بار ستایا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو، کتنی بار۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے اس رسول کو اذیت نہ پہنچاؤ۔